جس طرح ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، والدین کے حقوق ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی طرح اپنے حقوق کو ادا فرمایا ہے۔ کچھ امتیوں کے بھی حق ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو حق تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی نے عطا کیے ہیں، وہ پورے کیے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں 1,44,000 لوگ شامل تھے۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ، میں نے حق ادا کر دیا ہے، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے جناب پتھر کھائے، میرے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے غزوہ احد میں دانت مبارک شہید کر دیے گئے، مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی، اسی رستے پر مجھے 3 سال جیل کاٹنی پڑی، قید کیا گیا، بتاؤ لوگوں میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور کیا بات ہے، آپ نے اچھی طرح اپنے حق ادا کر دیے ہیں، پورے کر دیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ لوگ گواہ ہیں، یہ کہتے ہیں پیغام پہنچا دیا، حق پورا کر دیا ہے، اسلام کے راستے میں تکلیفیں آئیں تو برداشت کی، اے اللہ یہ گواہ ہو گئے ہیں، تو بھی گواہ ہو جا، جس طرح یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، اے اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح حقوق عطا کیے ہیں، جو اپنے پورے کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب امتیوں کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں، امتی کو بھی چاہیے کہ وہ حق پورے کرے۔ بڑی باتیں ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھو نا، میلاد کا مہینہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے پر چلنا ہے، سنت رسول پر عمل کرنا ہے، آپ کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے اپنانا ہے، ہم نے وہ حقوق ادا کرنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں مجلس شورا بنائی 6 لوگوں کی، جس میں حضرت عثمان تھے، علی تھے، حضرت جناب سعید بن زید تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، اور دیگر 6 لوگ تھے۔ ایک مجلس بنائی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کس بنیاد پر آپ مجلس بنا رہے ہیں؟ کیا یہ سیانے لوگ ہیں؟ کیا یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ کیا یہ زیادہ دانشور ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے اس لیے یہ مجلس بنائی ہے کہ حضور ان سے راضی بڑے تھے، جی حضور ان سے راضی تھے، میں نے اس لیے ان کو چنا ہے کہ یہ امت کے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لوگ آگے آگے تھے، یہ اچھا فیصلہ کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے بھی وہ والا طریقہ اختیار کیا جو حضور کا طریقہ تھا، حقوق پورے کیے۔ سب سے پہلا امتی کا حق ہے، سب سے پہلا وہ حق ہے کہ حضور پر ایمان لے کر آئے۔ حضور پر کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے۔ اور ایمان اس سے نہیں کہا جاتا کہ کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہو اس کو دل و جان سے ماننا ایمان ہے، اس کو دل و جان سے ماننا ایمان ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سر تسلیم کرے، آنکھوں کو جھکا لے، سر کو جھکا کر لبیک کا نعرہ لگائے کہ حضور آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے میں اسے مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ صحابہ مانتے تھے، حضور کو
مانتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضور کا جب وصال ظاہری ہوا نا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا بھی وصال مبارک ہو گیا، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا۔ حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ عمر کا زمانہ تھا۔ زمانہ کس کا تھا؟ عمر کا۔ لیکن اس سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حیات تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اے سراقہ تو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک تیرے ہاتھ میں کیسرا کے کنگن نہیں آ جاتے۔ جب تک تیرے ہاتھ میں کیسرا کے کنگن نہیں آ جاتے تو اس سے پہلے مر نہیں سکتا۔ حضرت سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرما دیا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ میں نے مان لی بات۔ کفار کے ساتھ ہمارا جناب جھگڑا ہوا، تنازع ہو گیا، تو انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے جن کی دیواروں کے اوپر پھیلانگ کر جانا بڑا مشکل تھا۔ ہم قلعے کے اندر بند ہو گئے، تو میں کہنے لگا کہ مجھے ایسا کرو، مجنیق کے اندر ڈال کر نہ اندر پھینکو۔ وہ مجنیق ہوتی تھی جس طرح آج توپ ہے یا گلیل ہے، اس کے اندر ڈال کر دور پھینکا جاتا تھا۔ حضرت سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے مجنیق کے اندر ڈال کر قلعے کے اندر پھینکو، میں جا کر دروازہ کھولوں گا۔ تو وہ کہنے لگے آپ کی ہڈیاں سلامت رہیں گے تو آپ دروازہ کھولیں گے نا، جس کو مجنیق کے اندر ڈال کر اندر پھینکا جائے اس کی ہڈیاں سلامت کیسے رہ سکتی ہیں، وہ زندہ کیسے رہے گا؟ تو حضرت سراقہ بن مالک فرمانے لگے جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کرو، میں مر نہیں سکتا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گئے شور، بلے شاہ ایسا نہیں ہوں مرنا، اے مر گیا ہی کوئی اور۔ فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک تیرے پاس کیسرا کے کنگن نہیں آ جاتے۔ یہ بادشاہ تھا، اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے تو پھر تیری موت ہوگی۔ فرمایا مجھے ڈالو مجنیق کے اندر ڈال کر، میں جا کر دروازہ کھولوں گا۔ ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جو حضور نے فرمایا ہے، فرمایا کہ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ حضرت سراقہ نے مانا کہ حضور نے فرما دیا ہے، معاملہ ایسے ہی ہوگا جو حضور نے فرمایا ہے۔ سر تسلیم کیا کہ حضور آپ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ جو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حق اور سچ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا کہ تو نے اپنی بیوی کی بات نہیں ماننی۔ یہ ایک صحابی کو کہا، آپ گھر جا کر فتویٰ نہ دے دینا کہ اکار صاحب نے یہ کہا ہے بیوی کی بات نہیں ماننی، بات ماننی ہے۔ لیکن اس صحابی کو کہا حضور نے، فرمایا کہ تو نے اپنی بیوی کی بات نہیں ماننی۔ اب وہ گھر چلا گیا، چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، تو چھت کے بنیرے نہیں تھے، کوئی چار دیواری نہیں تھی۔ تو بیوی کہنے لگی آپ ذرا پیچھے دیکھ لو گر نہ جاؤ، بنیرا بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا آپ کی تو ماننی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا بیوی کی بات نہیں ماننی۔ وہ بات نہ مانی تو پاؤں پھسلا، نیچے گر گیا، 2 جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس صحابی کی 2 جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی، اور جناب اس وقت کوئی علاج معالجہ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی آپریٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو لات کو کاٹنا پڑا، ٹانگ کو کاٹنا پڑا، جس کی وجہ سے ایک ٹانگ چھوٹی ہو گئی، ایک بڑی ہو گئی۔ ایک بڑی ایک چھوٹی ہے، جناب چلتے ہیں تو لنگڑا کر چلتے ہیں، عیب پایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 دن نہیں گزرا، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 26 سال گزر گئے، حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا ظاہری وصال ہوا، ابو بکر صدیق کا بھی وصال ہوا، عمر کا زمانہ آ گیا، اور لوگ جناب کافر آئے، زبردستی گھروں کے حملہ کیا، بچے اغوا کیے، اور گھروں سے جناب بندوں کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو شہید کرنا ہے، آپ ہمارا ساتھ دے، قتل کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی پکڑ لیا، تمام لوگوں کو پکڑ لیا کہ حضرت عمر فاروق کو قتل کرنا ہے، میں بھی ساتھ۔
جب انہوں نے میری ٹانگ کی طرف دیکھا نا تو میں لنگڑا کر چلتا تھا، وہ کہنے لگے اس کے اندر تو عیب ہے، اس نے کیا قتل کرنا ہے، انہوں نے دھکا دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے مجھے دھکا دیا تو میں درود پاک پڑھنے لگا، اور میں نے کہا قربان جاؤں حضور کی زبان پر کہ حکمت کیا تھی کہ تم نے بیوی کی بات نہیں ماننی، حکمت یہ تھی۔ آپ فرمانے لگے حضور نے فرمایا تھا تم نے بیوی کی بات نہیں ماننی، میں نے اپنی بیوی کی بات نہیں مانی، وہ کافر میری ٹانگ کٹی ہوئی دیکھ کر مجھے پھینک گئے ہیں، اگر میں حضرت عمر فاروق کے قاتلوں میں شامل ہو جاتا تو میری دنیا بھی تباہ ہو جاتی، آخرت بھی تباہ ہو جاتی۔ میں قربان جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے بچا لیا ہے، میں جناب ان قاتلوں کے اندر شامل نہیں ہوا۔ یہ حکمت تھی، ان کے لیے یہ خاص پیغام تھا۔ اس صحابی نے کہا حضور نے فرمایا کہ تو نے نہیں بات ماننی تو میں نے بات نہیں مانی۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابہ نے مانا ہے، اس پر عمل کیا ہے، یہ امتی کا حق ہے کہ جو ہمارے نبی کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے وہ بات ماننی ہے، یہ حق ہے امت پر، اس کو سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ حضور کی تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اکرام کرنا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ جناب کو یورپ کے اندر گستاخی کرتا ہے تو ہم فوراً بلاک سڑکیں کر دیتے ہیں، سڑکوں پر نکل آتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں روزانہ حضور کی بے ادبی ہوتی ہے، روزانہ حضور کے نام مبارک کو ہم جناب زمین پر پھینک دیتے ہیں، اخبارات کے اندر حدیث مبارکہ لکھی ہوتی ہیں، ہم جناب پورا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں، اس کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ اور یورپ کے اندر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم جناب باہر نکل آتے ہیں۔ جب ہمارے گھروں کے اندر گستاخیاں ہوتی ہیں، بے ادبی ہوتی ہے، حضور کے نام کی جناب عزت نہیں دیکھی جاتی، اس وقت ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں ہمیں یاد آتا۔ تو میرے عزیز حضور کی تعظیم ہم نے کرنی ہے، ان کے نام کا ادب کرنا ہے۔ صحابہ کرام ادب کرتے تھے، مانتے تھے حضور علیہ السلام کو، بلکہ کچھ صحابہ نے تو حضور کا بول مبارک پی لیا تھا، اتنا ادب کیا تھا، اتنا۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حضور کے مبارک جسم سے خون نکلا، یہ ماننے والے لوگ تھے، یہ جناب عزت کرنے والے لوگ تھے، حضور کے جسم سے خون نکلا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو فرمانے لگے اے عبداللہ اس خون کو ٹھکانے لگاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے تو وہ خون کا پیالہ پی لیا، خون کا پیالہ پی لیا۔ اور اسلام کہتا ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے، انسان نہیں پی سکتا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعظیم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں وہ پاک خون نہ پاک مٹی میں گراؤں، یہ میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں۔ باہر نکلے تو وہ خون کا پیالہ پی لیا اور واپس حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے فرمایا ٹھکانے کہاں لگا کر آئے ہو؟ تو عرض کی حضور وہ تو میں نے پی لیا ہے، وہ میں نے وہاں پر ٹھکانے لگایا ہے جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی۔ حضور نے فرمایا پی لیا ہے؟ جی حضور پی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے اب جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ جی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو یہ صحابہ کرام مانتے تھے، حضور کی تعظیم کرتے تھے۔ آج ہم میلاد کے بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں، دیکھیں ہم تقسیم کر لیں گے، لیکن جب باری آئے سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ ساری رات ہمارے گھروں میں محفل ہوگی، ہمارے محلوں کے اندر محفلیں ہوں گی، لیکن جب باری آئے گی فجر کی نماز کے وقت تو پھر ہم سوئے رہیں گے، اس سے حضور خوش نہیں ہوں گے۔ ہم نے حضور کو ماننا ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام حضور کو مانتے تھے، آپ جناب ادب کرتے تھے، حضور کی تعظیم کرتے تھے۔ حضور کے ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ، جن سے بے شمار حدیثیں راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے پاؤں مبارک کو صاف کر رہے ہیں، جوتے صاف کر رہے ہیں، تو حضرت امام حسین فرمانے لگے اے ابو ہریرہ آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے میں آپ کے جوتے صاف نہیں کر رہا، میں نسبت رسول کا ادب کر رہا ہوں۔ جی آپ کی نسبت رسول پاک کے ساتھ ہے،
میں اس لیے ادب کر رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں۔ میرے عزیز، جو حضور کی نسبت کے ساتھ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، جو جناب نسبت پکڑ لیتی ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس داڑھی کا ہم ادب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے امامہ پہننا۔ امامہ پہننا حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا جو جمعے والے دن امامہ شریف پہن کر آتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ جی، درود بھیجتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے نبی کا امتی امامہ سجا کر آیا ہے۔ حضور کی سنت ایک بھی کوئی اپنا لے گا تو میرے عزیز ثواب کا حقدار ہوگا، اس کو ثواب ضرور ملے گا۔ اور تیسرا حق جو امتی کا ہے وہ یہ ہے کہ درود پڑھے۔ یہ امتی کا حق ہے۔ پہلا حق ہے کہ حضور کو مانے، جو آپ نے فرمایا ایمان لے کر آئے۔ دوسرا حضور کی تعظیم کرے۔ تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں۔ اور جو 10 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں فرماتا ہے، اور جو 100 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 رحمتیں فرماتا ہے، اور جو 1000 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ فرشتوں اس سے حساب کتاب نہ لینا، اسے میں بغیر حساب کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ جی، جو 1000 بار پڑھتا ہے، اب کتنا لمبا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے 10 رحمتیں، 100 دفعہ پڑھے گا تو 1000 رحمتیں، 1000 جب پڑھے گا 1000 مرتبہ تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا میرے فرشتوں اس سے حساب کتاب نہ لینا، بغیر حساب کے جنت کا فیصلہ مل جائے گا۔ جی، تو درود پاک یہ مہینہ ببرکت مہینہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے آنے کا مہینہ ہے۔ آپ کے آنے کی خوشی منانی چاہیے، ہمیں دل کو جناب سکون دینا چاہیے، اپنی روح کو تازگی دینی چاہیے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سعید بن زید، حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں کتنا درود پڑھوں؟ میں نے 4 حصے کیے ہیں، ایک حصہ میں درود پڑھتا ہوں، 3 حصے میں جناب فرض نماز، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا اور دنیا کے تمام معاملات میں دیکھتا ہوں، میں کتنا درود پڑھوں؟ ایک حصہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو اس سے زیادہ پڑھ تو تیرے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ پڑھ تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی حضور میں آدھا درود اور آدھا دن میں جناب دوسرے معاملات۔ حضور نے فرمایا اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی حضور میں 3 حصے درود پڑھوں گا، ایک حصہ کام کروں گا۔ حضور نے فرمایا اس سے بھی تو زیادہ پڑھ۔ عرض کی حضور میں سارا دن درود پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاستہ کے اندر موجود ہے، آپ کا فرمان ہے کہ اگر تو سارا دن درود پڑھے گا تو پھر تجھے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی، تو دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ میرے عزیز، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرخ روح ہونا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے دور ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ درود پاک باوضو ہو کر مسواک کر کے جناب خشوع خضوع کے ساتھ جب درود پڑھیں گے تو حضور کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ جی، آپ کا دیدار بھی ہوگا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ کہتے تھے کہ میں ابا جان کے ساتھ حج کے سفر کر رہا تھا، آدھی رات کا وقت ہوا تو میرے ابا کا انتقال ہو گیا، سفر کے دوران اونٹ پر سوار تھے، انتقال ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اب آدھی رات کا وقت ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، حج کا سفر ہے، اب کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیا جلایا، دیا جلا کر جب ابا کے جسم مبارک کے قریب پہنچا، چہرے مبارک کے، تو میرے ابا کا چہرہ جو سیاہ ہو چکا تھا، سیاہ ہو چکا تھا۔ میں پریشان ہوا، میرے ذہن میں 2 باتیں آئیں کہ یا تو ابا جی کس سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے، یا کوئی ابا جی کو بیماری ہوگی، یہ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ فرماتے میں اسی پریشانی کی وجہ سے سو گیا۔ جب میں رات کو سویا تو حضور کی زیارت ہوئی۔ خواہ میری وچ ملیا ماہی تو میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ مجھے اللہ کے پیارے نبی کی زیارت ہوئی اور میں دیکھتا ہوں کہ حضور اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضور آئے ہیں،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा है, और ये कहकर मेरे अब्बा जी के पास चले गए हैं। अपना यदुल्ला वाला हाथ मुबारक मेरे अब्बा के चेहरे पे फेरा है। जैसे ही हुजूर ने हाथ फेरा, मेरे अब्बा को अल्लाह ने चेहरा नूर कर दिया। मेरे अब्बा का चेहरा नूर हो गया, रोशनी आने लगी, वो जो स्याही थी वो खत्म हो गई। इतना कहकर हुजूर हाथ फेंकर चले गए, सहाबा इकराम भी चले गए। मैं पीछे दौड़ कर गया, मैंने कहा हुजूर आपने आकर सलाम ही लिया है, इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं की, और मेरे अब्बा के चेहरे पे हाथ फेरा है। क्या अमल किया था मेरे अब्बा ने कि आपने करम नवाजी की है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ सुन ले मेरे सहाबी, तेरे अब्बा ने दिन रात मुझ पर दुरूद पढ़ा था, दिन भी दुरूद पढ़ा था, रात को भी दुरूद पढ़ा था। उसी की बरकत की वजह से आज मैं तेरे अब्बा के पास आया हूँ। मैंने हाथ फेरा है, तेरे अब्बा को जनाब रोशनी बख्शी है। तो हुजूर फिर मुझसे सिर्फ सलाम ही लिया है, इसके अलावा कोई बात नहीं की। क्या मुझसे नाराज हैं? मैंने क्या किया है? मुझ पर कोई करम नवाजी नहीं की। तो हुजूर ने फरमाया तू भी जमकर दुरूद पढ़ा कर, तेरे ऊपर भी करम हो जाएगा। तू भी जमकर क्या पढ़ा कर? दुरूद पढ़ा कर, जमकर दुरूद पढ़ा कर, तेरे ऊपर भी करम हो जाएगा। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर कर्म करवाना चाहते हैं तो दुरूद कसरत साथ पढ़ा करें, कसरत के साथ पढ़ा करें। जो दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी जनाब चमका देता है, आखिरत भी चमक जाती है जी, उसकी आखिरत भी चमक जाती है। इन बातों को समझा करें। ये हदीस पाक है, ये हुजूर का आली फरमान है। फरमाया दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला रहमतें बरसाता है, और वो रहमतें जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं शुमार नहीं कर सकता, मैं गिन नहीं सकता, मैं जनाब उनको पढ़ नहीं सकता। मैं दुनिया की हर चीज़ शुमार कर सकता हूँ, लेकिन जिब्रील कहते हैं मैं उनको शुमार नहीं कर सकता। इसलिए दुरूद पाक कसरत साथ पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए। फ़र्ज नमाजों के अलावा जनाब कसरत साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, इसलिए कि दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हुजूर की ज़ियारत होगी। हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मुझे फालज हो गया, और मैं नाते लिखा करता था, मैं नाते पढ़ता पढ़ाता था, मुझे फालज हो गया। लोग आकर ताने देने लगे कि आप हुजूर की नाते पढ़ते हैं, नाते लिखते हैं, और आपको फालज हो गया है। मुझे लोग ताने दिए, मैं बड़ा परेशान हुआ कि बात तो दुरुस्त कर रहे हैं। मैंने सारी ज़िंदगी हुजूर के कसीदे लिखे, और मैंने सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम की तारीफ़ बयान की, लेकिन ये मैं फालजे में मुब्तला हो गया हूँ। आज़माइश भी अल्लाह की तरफ से होती है। जब इतने ताने मिले तो आप फरमाते हैं फिर मैंने दुरूद कसरत साथ पढ़ा, दुरूद पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले, मैंने अर्ज़ की हुजूर सारे लोग मुझे ताने देते हैं, मैंने सारी ज़िंदगी आपके कसीदे पढ़े हैं, सारी ज़िंदगी कसीदे पढ़े हैं, लेकिन आज लोग मुझे ताने देते हैं। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ है, क्यों परेशान हो गया है, कौन सी तुझे बीमारी लगी है? अर्ज़ की हुजूर मैं फालिज में मुब्तला हूँ। फरमाया फिर सो जा, ठंडी हवा भरकर सो जा, आराम कर। हुजूर ने अपना हाथ मुबारक फेरा, जब हाथ मुबारक फेरा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत इमाम बुसीरी पर वो जितनी भी बीमारियां थी अल्लाह ताला ने दूर कर दी थी। जी ये बीमारियों का वजीफ़ा है, ये परेशानियों का वजीफ़ा है, ये लड़ाई झगड़ों का वजीफ़ा है। अगर आप दुरूद पढ़ेंगे परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, रिज़्क़ में इजाफा हो जाएगा, और हुजूर की हर चीज़ का जो चीज़ है उसका अदब करना, एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं घर में था तो मुझे अचानक अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ आने लगी। मैं परेशान हुआ कि ज़िक्र करने वाला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आवाज़ ज़िक्र की आ रही है। मैं परेशानी के आलम में हज़रत उमर फ़ारूक के साहबजादे के पास गया। मैंने कहा आप मुफ्ती हैं, मुझे मसला बताओ कि मैं घर में बैठता हूँ तो मुझे ज़िक्र की आवाज़ आती है, लेकिन ज़िक्र करने वाला नज़र नहीं आता। आपने फरमाया तेरे घर में कहीं हुजूर के बाल मुबारक तो नहीं है? अर्ज़ की हुजूर एक बाल मुबारक है। फरमाया जब तक वो तेरे घर में है वो तेरे घर का तवाफ़ करता रहेगा, वो अल्लाह का ज़िक्र करता रहेगा। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना बाइसे सवाब है, बाइसे बरकत है। हुजूर के मुबारक जिस्म से हज़रत इमाम बुसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या मैंने अर्ज़ किया है, आप फरमाते हैं मैं सारी ज़िंदगी मैंने नाते पढ़ी पढ़ाई हैं। जब हुजूर मिले ना तो जब शफा याबी मिल गई
تو میں نے کہا حضرت حسان بن ثابت بھی تو نعتیں پڑھتے تھے، وہ بھی تو نعتیں لکھتے تھے، لیکن ان کو حضور نے چادر مبارک دی تھی اپنی مدثر والی، مزمل والی، مجھے کچھ عطا نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ان کی دل کی بات سنی تو فرمایا کوئی دل میں بات رکھے زبان سے نہ بھی کہے، ہم اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اے امام بصیری جا تیرے پاس یہ چادر ہے۔ میں نے عرض کی حضور میرے پاس کب تک رہے گی؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو چاہے گا تیرے پاس چادر رہے گی، تیرے پاس چادر رہے گی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو میرے پاس چادر تھی، میں طواف کرتا، چومتا، میں دیکھتا، میں جناب خوشبو بھی آتی، اور لوگ کہتے کیا کرے گا تو چادر کا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کرنا کیا ہے، آخری وقت ہے، میں جناب اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اس میں مجھے کفن دینا۔ جب قبر میں آئیں گے فرشتے حضور کی چادر دیکھیں گے، درود پڑھیں گے اور جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، جی جنت کی کھڑکی کھول دیں گے۔ حضور کا ادب کرنا، حضور پر درود و سلام پڑھنا، حضور کی تکریم کرنا اور جناب حضور پر ایمان لینا یہ امتیوں کا حق ہے۔ جی نماز پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہم نے سارے معاملات دیکھنے ہیں۔ مسواک کرنا، امامہ پہننا، داڑھی مبارک رکھنا، یہ ساری سنتیں ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میلاد اصل میں یہی ہے کہ حضور کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ 12-20 دیگیں چڑھانا یہ میلاد نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کو کھانا ثواب ہے، لیکن وہ مستحب عمل ہے۔ میلاد کا مہینہ ہے، کثرت ساتھ درود پڑھیں، کثرت کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کریں، جناب کثرت کے ساتھ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ جب یہ عمل کریں گے اللہ بھی خوش ہوگا، اس کا پیارا حبیب بھی خوش ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔